حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلد قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی قبول کرتا ہے۔ لہٰذا نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال نکال کر لایا کرتے تھے، یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کیا کرتے تھے۔ حکومت تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں تو جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے؟ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ اس کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس آدمی نے وقت کے بادشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت کرنے لگا، اور وہ شخص کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں خود چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور سارے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا کہ جتنی جلدی بلی کی دعا قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس انسان سے خوش ہوتی ہے اور اس کو دعا دیتی ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا تھا جس نے بلی کو ایسی حالت میں باندھ کر رکھ دیا تھا کہ وہ بلی بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی تمام پرندوں کی نسبت سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب سے زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے،
یہ بہت اونچا اڑتا ہے، جبکہ کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، اس لیے کبوتر زیادہ بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اس طرح سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیت بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب یہ صبح سویرے اٹھتی ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرہ برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہیں اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے اور کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو جس نے دکھ دیا ہے تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ کتے کا تھک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان گھر سے دور جانوروں کی راکھی کے لیے رکھ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹیوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چونٹیوں کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جو چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرا دیتے ہیں اور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ ناظرین، چونٹیاں بھی انسانوں کی طرح بھی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بستی بنا کر رہتی ہیں۔ یہ زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہر بے روزگار کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔